اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے خدمت میں نئے ٹاپک کے ساتھ، اور آج کا بہت خاص موضوع ہے۔ موضوع کو آپ نے آخر تک مکمل اس کو سننا ہے اور باغور سننا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو اس کو دیکھے تو اس سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جو بھی کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ جو نیو ہے میرے چینل پر تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علم دین کے حوالے سے کہ علم دین کیا ہے اور علم دین کی فرضیت کیا ہے، علم دین ہمیں سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور علم دین سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ہمیں اس علم سے ہونے والے فوائد جو ہے ان کا ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ علم دین کے فائد جو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حاصل ہوئے، تو آج ہم 7 انبیاء کرام کا ذکر کریں گے، 7 پیغمبروں کا علم کی وجہ سے جو بڑے فائد ان کو حاصل ہوئے، انشاءاللہ العزیز ہم ان کا ذکر کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری گفتگو مکمل پسند آئے گی، آپ اس کو باغور سنتے رہیں، جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بزرگی دی گئی اور ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام ان کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ولی، کہ علم کی وجہ سے ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور کچھ اشیاء کے ظاہر و باطن کا فرق واضح ہوا۔ یوسف علیہ السلام کی علم کی وجہ سے ان کے خواب کی تعبیر بیان کرنے پر قید سے ان کو رہائی، قید خانے سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچ کر وزیر خزانہ اور تمام بادشاہی کاموں کے مدبر مقرر ہوئے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی وجہ سے بلقس جیسی ملکہ بحیثیت زوجہ ملی، اور اسے بھی آپ کے علم کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت داوود علیہ السلام کو علم کی وجہ سے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی حاصل رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم کی تہمت کو علم کی وجہ سے ہی دور فرمایا۔ اسی طرح آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام کائنات عالم سے زیادہ علوم عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت علیہ اور شفاعت کبریٰ کے درجہ رفیع پر متمم فرمایا۔ قرآن پاک میں 7 چیزوں کے متعلق ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں، تو ان میں جو سب سے پہلے ذکر آتا ہے تو وہ آتا ہے عالم اور جاہل برابر نہیں، یعنی کہ علم والا اور غیر علم برابر نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھیے آپ کے علم کہ کتنے مقام ہے، اور علم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بار بار فرمایا۔ خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ اسی طرح دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ اندھا اور آنکھ والا یعنی اہل علم جاننے والا اور غیر علم جس کو علم کی سمجھ نہیں، تو وہ دونوں بھی برابر نہیں۔ ظلمت اور نور یعنی علم اور ایمان کی نورانیت اور ان سے خالی ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی تاریکی برابر نہیں۔ سردی اور گرمی برابر نہیں۔ زندہ اور مردے برابر نہیں۔
ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصوں پر قائم ہے۔ وہ کون سے شخص ہیں؟ ہم سنتے ہیں عالم با عمل ہے۔ عالم با عمل سے یعنی علم دین کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اعمال بھی احکام دنیا کے مطابق ہوں، یعنی کہ ایک عالم جو علم دین سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے تمام امور میں وہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے چل رہا ہو، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے بعد وہ اس علم پر عمل بھی کر رہا ہو، تو یہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایسے جاہل لوگوں سے جو علماء سے محبت رکھتے ہوں، یعنی علماء کی صحبت کی وجہ سے انہیں نیکی کے کاموں کی رغبت حاصل ہو اور علوم دینیہ کے مسائل سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوں گے۔ تیسرا، سخاوت کرنے والے مالداروں سے، یعنی مالدار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ بھی بلند مرتبہ رکھتا ہے، جو نظام دنیا کے قائم رہنے کے سبب ہے۔ چوتھا، اور غریب لوگ جن کے پاس مال تو نہیں لیکن وہ تھوڑے سے مال اور محنت و مشقت پر صبر کرنے والے ہیں، یعنی صابر فقیر کے دم سے بھی دنیا قائم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، سورہ فاتحہ ترجمہ، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اس آیت میں جب لفظ اللہ پر پیش ہو اور لفظ علماء پر زبر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو عزت و وقار عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب علم دین پڑھانے والا شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر فضا سے پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہیں۔ قیامت کے دن علم دین پڑھنے والے طالب علم کی سیاہی اور شہید کے خون کو لایا جائے گا، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ علامہ احمد رازی رحمۃ اللہ علیہ سے فضیلت علم میں سے اس مقام پر بہت طویل بحث کی گئی، مختصر طور پر کچھ ذکر کیا گیا ہے تو یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مکمل آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دیکھیں ناظرین، علم دین ہمیں خود سیکھنا بھی بہت ضروری ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، آنے والی اپنی نسلوں تک بھی یہ علم دین پہنچانا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ آنے والا دور بہت ہی سخت دور آنے والا ہے۔ ہمارا ایک دور تھا اور ہم نے جو اپنے بچپن میں دیکھا تھا نہایت سادہ لوگ تھے اور سادہ دور تھا۔ اس دور وہ دور اتنا ترقی یافتہ نہ تھا، اور آج جو ہے تو سائنس نے اور تمام دنیا کافی ترقی کر چکی ظاہری طور پر، اور یہ ترقی ہمارے لیے جیسے جیسے فائدے مند ہے اسی طرح ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اس میں نقصان دہ بھی ہیں، اور اس نقصان کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کا اگر علم دین ان تک نہ پہنچایا تو یہ آنے والی ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی اور وہ ہماری نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی، اور جس کا حصہ ہم پر بھی لازم ہوگا اور اس کی وجہ سے ہم بھی گناہوں میں شریک ہوں گے۔ تو ناظرین، ان چیزوں سے بچتے ہوئے آپ اپنے آنے والی نسلوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو دینی علوم سکھائیں، ان کو ایسے مراکز میں آپ داخل کروائیں کہ جہاں سے یہ اچھا علم حاصل کر کے ایک خود ساختہ ہو کر ایک اچھے بچے، ایک اچھے امتی اور ایک اچھے عاشق رسول بن کر وہاں سے نکلیں۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوسروں تک شیئر کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، آپ کا اپنا شبیر قادری آفیشل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔